السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر اور اس کا حصہ نمبر 2 یعنی علم الصرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ضاعف اجر المجتہد علی صحیح والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمثل مثالا غیر لفیف وعلی آلہ وصحبہ الممتثلین الہامزین من غیر نقص و تعلیل، اما بعد۔ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کی مبادیات ضروری ہوتی ہیں، جس کے اندر درج ذیل 6 ابحاث جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ ان میں سب سے پہلے مقام و مرتبہ علم الصرف، نمبر 2 تعریف، موضوع، غرض و غایت، نمبر 3 واضح، نمبر 4 اسماء و علم الصرف، نمبر 5 وجہ تسمیہ، اور نمبر 6 مصنف کے حالات۔ سب سے پہلی بات ہے مقام و مرتبہ علم الصرف۔ علم الصرف کا مقام و مرتبہ سمجھنے سے پہلے کچھ اور چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لغت کیا ہے۔ لغت ان آوازوں کا نام ہے جس سے ہر قوم اپنے اغراض و مقاصد کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرتی ہے، اور واضح لغت ابتداءً اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس طرح کہ کلام پاک کے اندر پہلے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیے۔ پھر بعد میں اس میں کمی اور اضافہ اور تغیر و تبدل ہر زمانہ اور ہر ملک میں انسان کی طرف سے ہوتا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہوگی لغت کی تعریف، اور واضح لغت کا بھی پتہ چل گیا۔ اب تمام لغات میں سے سب سے اشرف اور اعلیٰ اور احسن اور اکمل اور اجمل لغت کون سی ہے؟ تو اس کے لیے جب ہم قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لغتوں میں سے احسن اور اشرف لغت عربی زبان کو قرار دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفت بیان کرتے ہیں عربی زبان کی، قرآن عربی بلسان عربی مبین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح عربی زبان اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کی صفت بیان فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ بعض شروحات نحو اور صرف کے اندر آتی ہے۔ اب اس کی صحت و ضعف کا اللہ ہی زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ حدیث اس طرح کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب العرب لثلاث لأنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرب لوگوں کو 3 وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ لأنی عربی، میں عربی ہوں۔ نمبر 2 کہ والقرآن عربی، قرآن پاک بھی عربی ہے۔ ولسان اہل الجنت عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ اس کے بعد تیسری دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما انزل اللہ کتابا الا بالعربیۃ ثم ترجم لکل نبی علی لسان امتہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی کتاب نہیں نازل فرمائی مگر عربی زبان میں، پھر وہ جو کتاب تھی وہ ہر نبی کی اپنی اپنی امت کی زبان کے مطابق اس کا ترجمہ کیا گیا۔
اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عربی یہ شروع یعنی کہ بعثت انبیاء اور رسل اور جو تمام مصاحف سماویہ ہیں یا جو کتب متواترہ مختلف امتوں پر نازل ہوتی رہی ہیں، ان میں سے عربی کو ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیکم بالعربیہ فإنها المروءة الظاہرة وہی کلام اللہ وکلام انبیائہ وملائکتہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان کو لازم پکڑو، فإنها تثبت العقل، کیونکہ وہ عقل کو ثابت کرتی ہے، وتزید فی المروءۃ، اور مروت میں آدمی کو زیادہ کرتی ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض سلف نے تو یہاں پہ تک فرما دیا کہ علیکم بالعربیہ، عربی زبان کو لازم پکڑو، فإنها المروءۃ الظاہرة وہی کلام اللہ وکلام انبیائہ وملائکتہ، کیونکہ وہ ظاہری مروت ہے جو کہ اللہ کا کلام، انبیاء کا کلام اور اس کے ملائکہ کا کلام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی سب سے پہلی زبان کون سی ہے؟ چونکہ انسان افضل المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے اور احسن الخلائق، اس لیے اللہ رب العزت نے تمام لغتوں میں سے احسن لغت عربی عطا فرمائی۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، پھر شجرہ ممنوعہ کے کھانے سے اللہ رب العزت نے جہاں اور نعمتیں واپس لے لیں، وہاں یہ نعمت یعنی عربی زبان بھی واپس لے لی۔ پھر سریانی زبان بولتے رہے، اور جس طرح آپ کو دوسری نعمتوں کے فقدان پر رنج و غم ہوا، ایسے ہی اس نعمت کے سلب ہونے پر بھی شدید قلق اور افسوس ہوا۔ اور اسی لیے جب ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی کا زمانہ آیا تو اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی مرحمت فرمائی گئی، جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ عربی چوتھی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں تغیر و تبدل اور عود کیسے ہوا؟ بھائی ادھر ہو جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ کئی وقت تک عربی زبان استعمال ہوتی رہی، پھر جو زمانہ گزرتا گیا دین میں تنزلی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ کفر و شرک عام ہو گیا، تو کفران نعمت کی وجہ سے لغت عربیہ تدریجاً اٹھنی شروع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت لغت عربیہ بالکل ختم ہو گئی تھی، دوسری لغتیں مروج ہو گئیں۔ پھر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام عربی خالص سکھائی گئی، کما فی روایت اول من تکلم باللغت العربیۃ سیدنا اسماعیل، جس طرح کی ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی زبان کو بولا وہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پانچویں بات ہے کہ عربی زبان کے تحفظ کا ذریعہ کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو جب سورۃ النصر کا ظہور ہونے لگا تو عرب و عجم کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے، عربیوں کا عجمیوں سے معاملات، معاشرات، غرض ہر چیز میں اختلاط ہونے لگا، تو اس مقدس زبان میں تغیر و تبدل ہونے لگا۔ تب ہی عربیت کے تحفظ و بقا کے لیے صرف و نحو کو ایجاد کیا گیا، بلکہ قرآن و حدیث جو کہ اسلام کے لیے مبتدا اور منتہا ہیں، سمجھنا اور سمجھانا بھی انہی پر موقوف ہے۔ یہاں پر ایک تنبیہ کے طور پر بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض جہلاء یعنی پروفیسر وغیرہ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف و نحو اور دیگر علوم کے دقائق اور باریکیوں کے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، بس چند محاورات، چند کلمات سیکھ لینا کافی ہیں۔ یہ بات بالکل حماقت پر مبنی ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ عربی زبان کی دو حیثیتیں ہیں۔ پہلی، عربی زبان بعض اسلامی ملکوں کی قومی زبان ہے،